أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين الكريم. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الواقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعدن الرضمية والجود الرقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام مظلوم کربلا کا احسان ہے، اس کے ذریعے مومنین سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ فرخزا، یہ مجلس سید الشہداء، یہ مشیت الہی، معجزہ الہی ہے، کرم پروردگار ہے. جس مجلس میں آپ شرکت فرماتے ہیں یہ مجلس نہیں ہے، قبہ امام حسین کی منزل رکھتی. امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے نیچے 3 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. روایت میں ہے کہ مجلسوں میں آنے کے بعد انسان کم از کم ایک دعا تو ضرور لے کر جائے. عزیزان محترم، جسے پچھلی گفتگو یاد ہو اسی بات کو میں آگے بڑھا دوں کہ مجلس سید الشہداء میں کوئی انسان نہیں آتا. 77 نمبر جلد بہار الانوار میں آپ دیکھیں یہ روایت کہ جب تک اس کے زمانے کے امام اس کا نام لے کے اس کے گھر سے بلاتے ہیں. میرے عزیزوں، 2 منزلیں ہوں گی ہمیں بلانے کی. ایک یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تمہیں تمہارے امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا اور اس فرش ادا پہ بلا کے تمہیں اس کی عادت اور پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ امام کی آواز علم الناصرین ینصرنا جو تھی اس کے اوپر کتنا لبیک کہتے ہوئے تم فرش ادا پہ آتے. میرے عزیزوں، قابل قدر حضرات موجود ہیں اور مسلسل مجلسیں سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. آیت اللہ تقی بہجت سے جب کسی نے کہا کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے میرے عزیزوں، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ جب تم مجلس میں جانے لگو، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، جو بیدار ہیں، مجلس فرش ادا ہے اور اس فرش ادا پہ فضیل ابن یسار سے میں شیخ امام نے فرمایا کہ فضیل تم نے اپنے گھر مجلس کی مجھے بلایا نہیں. کمالا دن رات تو آپ روتے رہتے ہیں، یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نہیں آتے؟ تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، جہاں فرش عذاب بچ جاتی ہے ہم آ جاتے ہیں.
میرے مولا بات کیا ہے کہ یہاں جہاں فرش ادا میں بچھاتا ہوں 2-4 لوگ آتے ہیں، یہ تمہاری نظریں دیکھتی ہوں گی ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، اور فضیل یاد رکھو جب ہمارا کبھی نام لیا جاتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن جب میری دادی کا نام لیا جاتا ہے تو ہم 14 کے 14 آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں کس بس میں آپ بیٹھے ہیں، اپنا رتبہ، اپنی اہمیت، اپنی امپورٹنس انسان جانے۔ یہ فرش ادا نہیں ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور حسین بہشت کے دروازے کے مالک ہیں میرے عزیزوں۔ یہ مجلس امام مظلوم کربلا اصل میں کربلا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مجلسیں ہم کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ ہماری 3 جنگیں ہوئی تھی اور 1 جنگ باقی ہے۔ توجہ کریے گا، ہماری جنگ کس سے ہوئی تھی؟ ابو سفیان سے ہوئی تھی اور ہمارے دادا سے، اس کے بعد اس کے بیٹے کے، پھر ہمارے دادا سے، اور اس کے بعد 1 جنگ اور باقی ہے سفیانیت سے اور ہمارے بیٹے سے۔ لہذا مجلس سید الشہداء اس چیز کی تیاری کا نام ہے کہ جو حسین ابن علی نے مقتل میں اعلان فرمایا تھا۔ یہ مجلس ایک تیاری ہے جو انسان کو امام زمان کے ساتھیوں اور ان کے سپاہیوں میں شمار ہونے کا بہترین وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مجلسیں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے جو اس کی قدر جانتا ہو، جس کے دل میں اس کی ویلو ہو، جسے نعمت الہی سمجھتا ہو۔ میرے عزیزوں پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس وقت جب اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور جب تک کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ جیسے سنتے رہے ہیں میرے عزیزوں، جب انسان کی زندگی میں، انسان کی نگاہوں میں کسی چیز کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی کب ہے؟ جب اس کی قدردانی کی جاتی ہے، اور قدر ختم ہو جائے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ توجہ کریے گا، ایک جناب یوسف ہیں جو بازار میں بک رہے ہیں تو 22 درہم یا 27 درہم میں بکنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں خریدنے کے لیے۔ وہی جناب یوسف بازار مصر میں جب یوسف بک رہے ہیں تو مصر کے بادشاہ کا خزانہ خالی ہو گیا، کوئی خرید نہیں سکا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ چیز ایک قیمت تو کیوں؟ کہا پہلے جناب یوسف کی قدر نہیں تھی، جناب یوسف کی قدردانی نہیں تھی، اس لیے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یوسف کی جب قدردانی بڑھ گئی تو کوئی انسان خرید نہیں سکا یوسف کو۔ اب سمجھ میں آیا یہ فرش ادا میں جو پہنے ہوئے آنسو ہیں کتنے قیمتی ہیں، ہم سب کے حوالے نہیں کرتے، قدر کرنے والی سیدہ کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے، یہ فرش ادا، یہ مجلس سید الشہداء، یہ قیمتی دولت ہے، اور جس کا اشرا یہ چل رہا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے اعتبار سے گزارش کر دیں، ورنہ آج وہ تمہیدی گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، پڑھا لکھا مجمع ہے، ہمیشہ معصومین کے نام پہ یا ان کی ہم ولادت منا لیتے ہیں یا ان کی شہادت منا لیتے ہیں، سوائے 3-4 معصومین کے ہم اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتے۔ لیکن امام ہوتا ہے، اسی طرح منصب الہی کا مالک ہوتا ہے، نمائندے خدا ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں، اس کے فرائض وہی ہوتے ہیں جو پہلے امام کے ہوتے ہیں، جو دوسرے امام کے ہوتے ہیں، جو تیسرے امام کے ہوتے ہیں۔ ہماری کرسی یہ ہے، سلوات بآواز بلند ایک مجلس ہم اگر 25 محرم کی منا لیں گے، امام کی شہادت اور ولادت کی بات ہو جائے گی؟ نہیں میرے عزیزوں، اس امام کا تذکرہ ہے جو سب سے سخت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 6 بنی امیہ کے ظالم حکمران کے زمانے میں امام زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے عالم میں امام نے اپنے فرائض کو چھوڑا نہیں ہے۔ امام کی زندگی 3 رخ کی زندگی ہے، عبادتی،
تبلیغی اور جہادی پہلو. توجہ کریے گا میرے عزیزو. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں مغل مسجد میں معصومین کی طرف سے 11 سے 20 محرم کا اشرا ہوتا تھا، اور ایک زمانے سے جناب خطیب عالم غلام مسکی صاحب اسے پڑھا کرتے تھے. لیکن جب اس کے بعد ہمیں موقع ملا تقریباً 10 سال کا، ان کی شرط ہی یہی تھی کہ ہر سال ایک معصوم پہ گفتگو ہونی. ان مولا کائنات کی گفتگو ہے تو پہلی تاریخ سے 11 محرم سے 20 محرم مولا کائنات ہی. حدیث، روایات، خطبے، نصیحتیں، پیغامات، مسائل سب کچھ امیر المومنین سے، پھر امام حسن. تو میرے عزیزو یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہر معصومین کی شہادت اور ولادت کے بارے میں ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کے دستور، ان کے قوانین، ان کے پیغامات دنیا کے سامنے پیش کریں. اور خدا نہ خواستہ ہمارے معصومین میں کوئی کمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام 50 فضائل اس فرش ادا پہ آنے والوں کے بیان کرتے ہیں کہ مجلس کرنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مجلس پڑھنے والوں کے فرائض کیا ہیں، مجلس میں آنے والوں کے فرائض کیا ہیں. میرے علی کو یاد رکھیے گا، امام نے دستور دیا ہے کہ جانتے ہو کہ یہ مجلسیں ہیں کیا. 2-3 جملے اس کی طرف متوجہ ہو تاکہ آپ کو آپ کی قیمت معلوم ہو کہ آپ یہ ٹائم پاس کرنے نہیں آتے، رسم و رواج کرنے نہیں آتے ہیں. ایک نقطہ ہے انسان کی زندگی کا. اور پھر میں اپنے مزاج سے گفتگو کرنے لگوں جہاں سے آپ آمادہ ہو جائیں گے. ہر انسان کی عبادت کا ایک رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 3 چیزیں رکھی ہیں. ایک ہے دل، ایک ہے اعضاء و جوارح، اور ایک ہے نفس. توجہ کریے گا، دل سے مربوط اللہ نے عقائد رکھے، اعضاء و جوارح سے مربوط اللہ نے احکام رکھے، اور نفس کے متعلق اللہ نے تزکیہ نفس رکھا. امام زین العابدین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھائی ہارٹ بھی ہو، اعضاء و جوارح پارٹ آف باڈی کے اعتبار سے بھی ہو اور نفس کے اعتبار سے بھی ہو، 3 اہم عروج پر اگر انسان کی زندگی پہ چلی جائے، معیارات پہ چلی جائے، تب کہیں جا کے تذکرے امام زین العابدین ہو. آواز دیتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے وضو میں کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. ساری عبادتیں انسان خدا سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے. میرے عزیزو زیارت عاشوراء آپ پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک. اے حسین، تمہاری وجہ سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، رسول سے قریب ہوتے ہیں، علی سے قریب ہوتے ہیں، حسن سے قریب ہوتے ہیں، فاطمہ زہرا سے قریب ہوتے ہیں، بموالاتک، تمہاری محبت کے نتیجے. تو میرے عزیزو کائنات میں خدا سے قرب ہونے کے 2 راستے ہیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جنہیں شوق ہے، جنہیں عبادت کی طرف رغبت ہے اور ہر وقت عبادت کی طرف لگے رہے ہیں، ان کی نیتوں میں قربتِ اللہ ہے. اللہ قریب 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک موالات حسین، حسین کی محبت کے نتیجے میں، ورزقنی بالبراءۃ من اعدائک، اور کائنات میں جو رزق الہی ملتا ہے حسین تمہارے دشمنوں سے نفرت کے نتیجے میں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں. 2 ہی راستے ہیں خدا سے قریب ہونے کے، یا حسین سے محبت یا حسین کے دشمنوں سے نفرت. اگر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو 2 راستے ہیں میرے عزیزوں. اب جسے برداشت ہو، اپنی باتیں ہیں لہذا اپنی، میں گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ مجمع ہمارا، فرش ہمارا، مجلس ہماری، امام بارگاہ ہمارے، سننے والے ہمارے، تو لہذا ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ارے اس امام کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی دعا میں بھی اختلاف نہیں ہے. میرے صحیفہ کاملہ دنیا میں ایک ایسی دعا ہے جسے دشمنوں نے بھی انکار نہیں کیا. ہاں کچھ بات ایسی ہے کہ نہج البلاغہ میں کچھ لوگوں نے کسی خطبے پر اعتراض کیا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، کہ یہ علی کا کلام نہیں ہو سکتا،
जहां मेरे मौला के तेवर बदले थे। अरे मेरे खुदा कहाँ है? तीसरा ही खुतबा है, खुतबा शख्सियतिया है, और जिसमें इमाम ने दुश्मनों के बरकते उड़ा दिए, लेकिन उसमें नाम नहीं लिए। और जब ये लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं अली का कलाम तो हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह भी जब तबर्रा करता है तो नाम नहीं लेता, अली भी नाम नहीं लेते, अहले बैत भी नाम नहीं लेते। नाम लेना शर्त नहीं है। अरे बुरी सिफातों को दुनिया के सामने पेश कर दो, जिसके अंदर जो बुराइयां पाई जाती है उससे बेदार होते जाओ, जिसके अंदर अच्छाइयां पाई जाती है उससे करीब होते जाओ। तो 50 फायदे हैं इस मजलिस सैयदुल शुहदा के। कम से कम एक फायदा इंसान इस मजलिस में आके रोजाना लेके जाए। अब जिसे बर्दाश्त नहीं होता है 2-4 जुमले सुन लो और फिर आज की मंजिल तमाम करते रहे हैं। मेरे अजीजों, इतना तो हम जानते हैं कि एक कारखाने में, परफ्यूम के, इत्र के कारखाने में अगर चले जाएं, न लगाएं, तब भी बाहर निकलेंगे कुछ न कुछ खुशबू तो बदन पे आएगी। अरे जिस पर से 14 मासूमीन आ जाए, उनकी एक सिफत, एक खुशबू को लेकर उठे। अगर हुसैन करीब है, फर्शे अदा पे आए हो तो करम नवाजी लेकर जाओ, सख्तियां दूर करके जाओ, नफरतें दूर करके जाओ, मार्फत लेकर जाओ। जो सिफात हुसैन है उसे अपने अंदर पैदा करते जाओ। एक मजलिस का पहला फायदा है, मजलिस कुर्बत इलाही का नाम है, अल्लाह से करीब कर दे। इस मजलिस में आने के बाद कितना हम खुदा से करीब हुए, इसके बाद हमें इम्तिहान लेना है। दूसरा है रिज़ाए खुदा, हमने इस मजलिस के बाद खुदा को कितना राजी किया। मेरे तफसीलात में मुझे न जाने दीजिए, वरना एक एक लफ्ज, एक एक मजलिस है। तक़र्रुब खुदा के 13 पॉइंट हैं, कैसे कैसे खुदा किस मंजिल पे बंदों से करीब होता है। अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा था, मूसा मेरे बंदों से कह दो नवाफिल से सबसे ज्यादा बंदा खुदा से करीब होता है। जब बंदा नवाफिल अदा करता है तो मैं उसका कान हो जाता हूँ, उसकी आंखें हो जाता हूँ, उसकी जबान हो जाता हूँ। अब वो अपने कान से नहीं सुनता, अपनी आंखों से नहीं देखता, अपनी जबान से नहीं बोलता, और मैं तो नहीं जानता कि वो बंदा कौन है कि जिसके पास ऐसे कान हो जिससे खुदा सुने। लेकिन कुर्बत इलाही की इंतहा है, बंदा सजदे शुक्र करता है तो मुझसे करीब हो जाता है, बंदा रात की तारीकी में मुझसे बात करता है नमाज शब में तो मुझसे करीब हो जाता है। मेरे अली तो हजारों मरहले हैं, कब कब बंदा खुदा से करीब होता है। सबको जमा कर लो तो दरे हुसैन मिल जाता है। अब जिस चीज के लिए मैंने सहमत दी है वो तवज्जो के साथ सुन लीजिए और बात तमाम हो जाए। चौथे इमाम का जब तज़किरा होता है तो कहीं न कहीं हुकूक की भी बात आती है। रिसालतुल हुकूकिया जहाँ 50 हुकूक बयान किए हैं। मेरे अजीजों, करबला करीब करता है खुदा से, दीन और मजहब से। आप कहते बड़े आसान है, ये इमाम बारगाह है और इसमें आप बैठे हैं मर्द हजरात, इससे पीछे या ऊपर खवातीन हैं। यही काम इमाम हुसैन कर देते तो मुहर्रम को करबला पहुंचे और जानते हैं कि 10 मुहर्रम को हम लोग सब शहीद हो जाएंगे। रहना है 7 दिन। मेरे वीरों तवज्जो करिएगा, 7 दिन रहना है। अगर ये बात आज पहुंच गई तो आज का मेरा मकसद पूरा हो गया। अब इसे आप सर्च करिएगा, गहराइयों में जाइएगा। पैगाम हुसैन जनाब सैयद सज्जाद से जरिए एक बड़ा आसान था इमाम हुसैन के लिए। एक खैमा मर्दों के लिए लगा देते, एक खैमा औरतों के लिए लगा देते। रहना तो 7 ही दिन था, लेकिन हुसैन ने ये 7 दिन रहते हुए भी हर आदमी को उसके लिए स्पेस दिया कि भाई एक कैंप लगा देते और कैंप लगाने के बाद दिन भर ट्रेनिंग देते, आमादा करते कि भाई देखो 10 मुहर्रम को ये काम करना है, ये पैगाम है, 10 मुहर्रम के बाद ये होना है। मेरे अली को खवातीन में अलग पैगाम,
مردوں میں الگ پیغام بڑا آسان تھا، لیکن حسین نے کہا مجھے یہ کرنا نہیں ہے، سب کو سب کی فیملی کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے حسینی صرف امام بارگاہوں میں ہوتا ہے یا گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ شاید میں بات پہنچا نہیں پایا ہوں، اسے آپ کرتے جائیے، کچھ دیر بچوں کے ساتھ رہیے، کچھ دیر عورتوں کے ساتھ رہیے، کچھ دیر گھر میں رہیے، کچھ دیر سوئیے، جاگیے، اٹھیے، عبادت کریے، تاکہ عام زندگی میں کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کا جو کیمپ لگا تھا اسی میں ہم چلے گئے ہوتے تو سچے حسینی بن جاتے۔ حسین نے کہا سب کے خیمے میں نے الگ الگ لگائے تھے۔ بھائی ٹریننگ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، ٹریننگ 10 دن کی ہوتی ہے، ٹریننگ 1 مہینے کی ہوتی ہے، باقی پوری لائف اسی ایک ٹریننگ کے حساب سے جینا پڑتی ہے۔ ارے میرے عزیزو، مشکل ترین مرحلہ ہے حقوق امام زین العابدین، حقوق امام زین العابدین کی نظر میں، اور یقیناً اس منزل کو پہچاننے کا پہلا ذریعہ، پہلا زینہ میں نے آپ کی خدمت میں بات چھیڑ دی ہے، کبھی غور کریے گا وجہ کیا ہے، حکمت امام حسین کیا ہے۔ الگ الگ سب کو خیمے دینا، الگ الگ سب کو اسپیس دینا، الگ الگ سب کو ٹائم دینا، الگ الگ مرحلوں پہ جینا، پیغام دے کے ان کو گھروں میں بھیجنا، ان کو خیموں میں بھیجنا، وجہ کیا ہے؟ تاکہ زندگی ہمیشہ صرف مسجدوں تک عبادت نہ رہے، امام بارگاہوں تک تم حسینی نہ رہو، بلکہ سڑک پر، گلی میں، کوچے میں، دشمنوں کے لڑنے میں، دوستوں کے ساتھیوں میں، بزنس، کاروبار، تب ہوتا جو کچھ بھی ہے، ہر وقت تمہارا کام حسینی رہے۔ اب رہی بات 3، ایک ہے حسین، ایک ہے حسینی، ایک ہے حسینیت۔ حسین کون ہے؟ حسین نفس خدا کا نام ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیے گا میرے عزیزو، حسین کس منزل کمال کا نام ہے؟ نفس خدا کا نام ہے حسین۔ امام علی کی محبت کی شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ لیکن حسین کی محبت کی شرط کیا ہے؟ انسان کا انسان ہونا۔ اگر انسان میں انسانیت پیدا ہو جائے تو کوئی حسین کا منکر نہیں ہوگا، حسین کا دوست ہوگا۔ میرے علی کو یہی وجہ ہے کہ پیغام کربلا آواز دیتا ہے حسین وہاں ہے، قرب خدا۔ اب تمہارے لیے ایک راستہ ہے جس کا نام ہے حسینیت، اور اس پر جو چلنے والے ہیں وہ ہیں حسینی۔ بھائی 3 ہی دستور ہے میرے علی کو، نہیں بات پہنچی، آواز یہ جانا ہے حسین تک۔ حسین نے ایک راستہ بنا دیا جس کا نام ہے حسینیت، اس پہ چلنے والے جتنے مسافر ہیں وہ حسینی۔ تو اپنی پوری زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دو، جانا ہے حسین، ہر وقت نگاہ میں منزل کمال رفعت بلندی حسین کی رہے، اور راستہ ہمیشہ حسینیت کا رہے، اور ہمیشہ حسینی بنے رہو۔ ہر وہ کام جو حسینی کے شایان شان ہے وہ کرتے رہیے۔ نہیں آپ کے اعتبار سے گفتگو ہوگی، لیکن تھوڑی سی میرا موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے تو اس حساب سے میں گزارش کر لوں۔ میرا دل 50 فضائل ہے، مجلس سید الشہداء عظیم نعمت ہے، کبھی آ کے اس پر ناز کیا کرو، شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے فرشادہ پہ آنے کا، اس لیے کہ یہ نعمت الہی ہے، یہ برکت ہے۔ آپ ہی بزرگ کہتے تھے کہ جب کوئی مریض ہوتا تھا تو پکڑا کے امام بارگاہ میں لایا جاتا تھا، اسے شفا مل جایا کرتی تھی۔ آج وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ چیز وہی ہے، اس کی قدردانی ختم ہو گئی، اور آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں بدل دیتا ہے۔ جو بولنا چاہتے ہیں میرے عزیزو، آیت اللہ کوثری جو مجلس پڑھتے تھے امام خمینی کے ہاں بھی اور باقی بڑے بزرگ مجتہدین کے گھر میں جو مجلس پڑھنے والا ہو اس کی قدر کتنی ہوگی؟ میرے عزیزو
آج مجھے صرف اہمیت دلانا ہے کہ جس مجلس میں آپ آئیں کم از کم ایک نیت لے کر آئیں. امام نے کہا 50 طریقے کی نیت ہے فرش شادہ پہ آنے کی. گھر سے آؤ تو ایک نیت گھر سے قدم لے کے. جو ہو سکتا مجھے اپنے گھر میں امام کی زیارت نہ ہو تو کم از کم حسین کے گھر میں تو زیارت ہو جائے. کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن آگے بڑھیں کہ کم از کم انسان ایک اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے فرش ادا پہ آئے، ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے فرش ادا پہ آئے، ایک حاجت کی روائی کے لیے فرش ادا پہ آئے. میں کیا گزارش کر رہا ہوں، 50 طریقے ہیں. آیت اللہ کوثری بہترین ذاکر، بہترین خطیب، جو مجتہدین کے گھر میں خطابت کر رہے ہوں، ان کا رتبہ، ان کا درجہ کیا ہے. بزرگوں کو زیادہ دیر رحمت نہیں دینا ہے، لیکن سنو بات آپ کی حد تک مکمل ہو جائے تو کل میں عظمت امام زین العابدین پہ گفتگو کروں گا. وہ امام زین العابدین جس کی زندگی 3 حصوں میں 3 پہلو پائے جاتے ہیں، عبادتی، تبلیغی اور جہادی پہلو. اس پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ 10 دن گفتگو ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ مجمع زیادہ ہو اور ہمارے امام بارگاہ میں دل زیادہ ہو تو کافی ہے. دل کے دروازے کھول کے آئیے. یہ آنکھ اور کان جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ اصل مرکز پہ حملہ نہیں کرتا، دروازوں پہ حملہ کرتا ہے. شیطان کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے، اصل جگہ تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا آنکھ کان کی یہ دروازے ہیں دل کے، تو اسے ہمیں باہر رکھنا ہے، کھول کے رکھنا ہے. آیت اللہ کوثری کہتے ہیں کہ 10 محرم تھی، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے میرے پاس کہ آقا ہم بڑی مجلس تو نہیں کر سکتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی ایک چھوٹی سی سبیل کی مجلس ہوتی ہے، آپ میری مجلس میں تھوڑی دیر مجلس پڑھ دیجیے. سنو گے میرے عزیزوں؟ تو کہتے ہیں وقت تو نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، بڑے بڑے لوگوں سے میں نے وعدہ لیا ہے، کہا جو بھی ہے آپ مجلس پڑھ کے جائیے. کہا ٹھیک ہے. ان بچوں کے درمیان میں آبائے کوثری گئے اور جا کے 2-3 جملے فضائل کے اور 2-3 جملے مسائل کے پڑھ کے چلنے لگے. بچوں نے راستہ گھیر لیا. کہا اکیلے ایسے نہیں جانے تم، نیاز لے کر جائیے. کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں سر جھکائیں، اس میں دل جھکائیں. کہا کہ نیاز لے کر جائیے. تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی طرف سے چائے آئی. میرے لیے سن سکو گے؟ چائے ٹھنڈی تھی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. چلے گئے دوسری مجلسیں پڑھنے. رات میں جب مجلسیں تمام ہو گئی، شام غریبہ ختم ہو گئی، بستر پہ آئے، خواب میں دیکھا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے. آواز دیتے میں نے تمہاری کوئی بھی مجلس قبول نہیں کی سوائے اس بچوں کی جس کے درمیان میں تم نے 5 منٹ مجلس پڑھی. میرے عزیزوں بڑے بڑے لشکر ملتے ہیں مجلس میں پڑھنے کا، لیکن یہاں مومنین کے دل ہیں ہمارے پاس، جو دل کی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو میرے عزیزوں آواز دیا کہ کوثری تم نے وہ نیاز کیوں نہیں کیا، چکھا کیوں نہیں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ چائے بنائی. میرے عزیزوں ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں ہے، وہ پیمانہ نہیں ہے کہ مجلسیں میں کون آتا ہے، مجلسوں کا تمثل کون ہے، مجلسوں کا دریا کون ہے، مجلسوں میں برکتیں کون دیتا ہے، مجلسوں میں رحمتیں کون دیتا ہے. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم نے تو مجلسوں کو ڈیوائڈ کر دیا، فلاں کی مجلس فلاں صاحب پڑھنے والے، فلاں نیاز ہے. میرے عزیزوں جب بھی فرش اعلیٰ پک جائے کوئی بانی مجلس نہیں، حسین کی ماں بانی مجلس. میرے عزیزوں اگر اس نیت سے مجلسوں میں آیا جائے تو آج بھی یہ مجلسیں رحمت ہے، آج بھی یہ مجلسیں شفا ہے، آج بھی یہ مجلسیں برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں ہر طرف صرف ایک نگاہ ہو کہ ہم آج کربلا جا رہے ہیں. نہیں اب یہاں سے بیدار ہو کے بات میں نے تمام کر دی. مجلسوں میں آتے وقت کبھی یہ نہ کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں. کربلا جانے کا اہتمام کیا ہے جانتے ہیں؟ اب جاتے رہتے خدا سب کو زیارتیں امام حسین نصیب فرمائے.
اس لیے کہ یہ وہ زیارت ہے جس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا جو انسان کھاتا پیتا ہو تو کم از کم سال میں 2 مرتبہ ضرور زیارت صحیح ہو جائے، اور جو فقیر ہو غریب ہو سال میں 1 مرتبہ قبر حسین کی زیارت ضرور کرے۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیے میں نا امید ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، شوق فرش عزا دعا قبول نہیں کرائے گی تو کون کرائے گا؟ شوق پیدا کرانے کے لیے کہ جب اس فرش عزا پہ آؤ تو حسین کی ماں سے 1 دولت ضرور مانگ کے جاؤ کہ بی بی یہاں کے کربلا تک تو میں آ گیا اور وہاں کے کربلا تک پہنچا دیا۔ چھٹے امام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ انسان 3 سال قید کر لے کربلا کی زیارت اور اس کے بعد بھی وہ مسلمان بن جائے، لہٰذا یہ دن ایسے ہیں کہ جب انسان دعا مانگے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے چوتھے امام نے کس عالم غربت میں 6 ظالم حکومت کے درمیان میں امام نے زندگی گزاری، عبادتی پہلو بھی دکھایا، تبلیغی پہلو بھی دکھایا، جہادی پہلو بھی دکھایا، اور اس عالم غربت میں امام علیہ السلام نے گریہ کرتے کرتے دنیا کو بتا دیا کہ ماتمدار وہ ہوتا ہے جو بہترین عبادت گزار ہوتا ہے، جو بہترین عبادت گزار ہوتا ہے وہ بہترین ماتمدار ہوتا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ عزادار سید سجاد سے بڑا کون ہوگا؟ ارے میرے عزیزوں کہاں ہے؟ میرے چوتھے امام سے بڑا عزادار اور ماتمدار اور گریہ کرنے والا کون ہوگا؟ جہاں سب سے بڑے عزادار ہیں چوتھے امام، وہاں سب سے بڑے عبادت گزار بھی چوتھے امام، جہاں سب سے بڑے ماتمدار امام زین العابدین، وہاں سب سے زیادہ تبلیغ اور عبادت کرنے والے امام زین العابدین۔ لہذا دونوں میں فرق نہیں، دونوں میں بالکل فرق نہیں۔ انشاءاللہ باتیں آئیں گے، گفتگو آئیں گے جو حضرات سننے کے لائق ہیں اور یقیناً بات سمجھنے کے لائق ہیں، ان تک گفتگو آئے گی کہ عظمت امام زین العابدین ہے کیا، سیرت امام زین العابدین ہے کیا، پیغام امام زین العابدین ہے کیا، اور نصیحت امام زین العابدین ہے کیا۔ ہمیں یہ 10 دن اپنا مخصوص کر دینا ہے امام زین العابدین کا، صرف 10 دن نہیں، یہ سال تو 1400 سالہ چل رہا ہے امام زین العابدین کو یاد کریں، 1400 سالہ امام زین العابدین کا چل رہا ہے، پورے سال امام زین العابدین ہی کا تذکرہ، دل نرم ہو، ملائم ہو، وہ میرے زین العابدین، وہ میرا مظلوم امام، وہ میرا غریب امام، وہ میرا بے کس امام، فرش عزا کی عظمت جانتے ہوئے جب مجلس ہو جاتی ہے، ممبر بند ہو جاتا ہے، امام بارگاہیں بند ہو جاتی ہیں، رات کا سناٹا ہوتا ہے، تو 2 بیویاں آتی ہیں، ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی۔ میرے عزیزو اب تک بھی آپ نے توجہ نہیں کیا، 21 محرم آ گئے، ہمیں تیاری کرنا ہے، اپنے آنسوؤں کو امام سید سجاد کے آنسوؤں کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ آنسو ہمارے زخم کے بنتے ہیں آل محمد کے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، نہیں میرے عزیزو توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مومن کی آنکھوں کے آنسو اس کے رخسار، اس کے گال تک آتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے گرنے سے پہلے لے کر آؤ، ہم اسے کوثر میں ملائیں گے۔ میرے عزیزو ایک مومن کی ایک قطرے آنسو جب رخسار تک آتا ہے تو اللہ کہتا فرشتوں گرنے نہ دو، اسے لے کر آؤ کوثر میں ملائیں گے۔ صرف کوثر میں ملائیں گے نہیں، اس کے ایک قطرے آنسو سے کوثر میں 1000 گنا مٹھاس بڑھ جائے، جس کی تمنا جناب سیدہ نے کی ہو۔ اس بیوی سے ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں، اور وہ بیوی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ چند قطرے آنسو چاہتی ہے۔ میرا دل جب مجلس ہو جاتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے تو 2 بیویاں آتی ہیں، اور 2 بیویاں آنے کے بعد ایک چھوٹی بیوی ایک بڑی بیوی ہے۔ چھوٹی بیوی یہ پوچھتی ہے کہ اماں یہاں فلاں مومن اتنا زور سے کیوں رو رہا تھا، آوازیں بلند کر کے کیوں رو رہا تھا؟ ایک مرتبہ آواز دیتی ہے جناب زینب رضوان اللہ اے بیٹی سکینہ، کیونکہ اس کے دل میں تمہارے باپ کی محبت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے رکوی اللہ، ارے کاش کربلا میں ہوتا،
کے بعد اتنے سال کے بعد میرے مسائل کو سن کے برداشت نہیں کرتا. آئے وہ مسائل کیسے برداشت کرنا؟ نہیں اللہ بارو تھک کے نہ سوئیے. جب آج مسائل خدا کی قسم معصومین نے فرمایا کہ جو بھی مسائل ہم سے سنو، لیکن اگر ہمارے مسائل کھول دیے جائیں تو کوئی انسان زندہ نہیں رہتا. آپ سن کے برداشت نہیں ہوتے ہیں، لیکن پوچھو جب ہم سن کے برداشت نہیں کرتے، جس نے ایک پردہ چاک کیا ہو، آزاد دیا ہو، ایک روپی اماں میں باپ کا ہو گیا، آپ میرے بھائی کے ہو گئے، ارے میرا بابا جس کا سر ہو گیا نیزہ میں غلط ہو گیا. عالم میں گزرے ہوں گے. اب جس کی آنکھیں ابھی نم نہیں ہوئی ہیں، عبادت میں شریک نہیں ہوئی ہے، ایک جملہ کہہ کے بات تمام ہو جائے میرے عزیزو. ہاں چوتھے امام، وہ مظلوم امام، وہ غریب امام، وہ بےکس امام، جو ایک قطرہ آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو پشت پہ تازیانے آتے تھے، آواز دیتے تھے بابا یہ پیٹ لائق نہیں ہے کہ اب تازیانے برداشت کر سکے. لیکن ہائے بیمار امام رکوع کے عالم میں سفر کر رہے ہیں، کمر میں لنگا تو خنجیر. نہیں ابھی مسائل شروع کر رہے ہیں نہیں اب یہاں سے مسائل شروع کر سکتے ہیں، لیکن نہیں آوازیں گریا بلند ہوئی، مجلس ہو گئی. میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں. حکم ہے کہ رونا ہے دو ہی راستے، یا رو یا رونے کی صورت بنا دو. یہ وہ غرض ہے کہ اپنے تصویر بنا لو. روایت میں ہے میرے عزیز سنو گے، تاریخ بتاتی ہے منگا کا، عوام کا، اور جلد کا، اور خادم العطا جو روئے رلائے مجلس برپا کرے یا مجلس والوں کی خدمت کرے. رسول خدا نے فرمایا اس نے 40 مرتبہ کوثر میں میری زیارت کی، اکیلے نہیں میرے بھائی علی کے ساتھ. ایک عزادار کی خدمت کرنا. ہم تو بڑے سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس کر لیتے ہیں، جو مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو پرمیشن لیتے ہیں، جو انتظامات کرتے ہیں. نیاز یہ بھی وہ منزل رکھتی ہے کہ جو عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں. میرے چوتھے امام ابن زیاد کے دربار میں جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ایک شخص قریب آیا. اب ایک جملہ ہے امتحان میں سنو، بھائی بات تمام ہے. ایک شخص قریب آیا، آپ کہتے ہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں اور امام وقت ہوں. کہاں میں زین العابدین ہوں. آپ امام وقت ہو کے کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہوئے رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور جھک کے چل رہے ہیں. کہا تو کمر میں لنگر، بیڑیاں. کہا آپ تو فاتح خیبر کے لال ہیں، آپ کے لیے کمر میں لنگر کیا بات ہے؟ کہا جو میں چھپانا چاہتا ہوں وہ بھی سننا چاہتا ہے. ارے میں جھک کے اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے 5 سال کے فاتح بھی بنا ہوا ہے. جب میں سیدھی گردن کرتا ہوں تو میرے فاتح کی آواز آتی ہے، اے بابا. آپ امام وقت ہو کے ابن زیاد کے دربار میں ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، روتے ہیں. ارے کچھ دن پہلے اسی دربار میں مسلم ابن عقیل آئے تھے، نہ رو رہے تھے، نہ کانپ رہے تھے، نہ گریا تھا. آپ رکوع کے عالم میں جھک کے رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. آواز ہے تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم جب اس دربار میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، اور میں اس دربار میں آیا ہوں تو اکیلا نہیں. خوبیاں ساتھ میں، مائیں ساتھ میں، بچے ساتھ میں، ایک رسم میں باہر آ گئے. اکیلے میری منزل ہوتی تو میں برداشت کرتا. علی کی بیٹیاں کے سب
परवरदिगार हमारी इस खलील की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इसे खलील में बल्कि कसीर में शुमार फरमा। परवरदिगार इसे अहसन जज़ा के साथ मशहूर फरमा। हम सबको मुहिब्ब अहले बैत में शुमार फरमा। सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी मजलिसें हमारी ज़िंदगी की तब्दीली का ज़रिया बन सकें, हमारी मुसीबतों को दूर करने का वसीला बन सके, हमारी बीमारी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर कर सके। जहाँ जहाँ भी मेरे मौला के चाहने वाले उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें तमाम फितने आफात और बलाओं से महफूज फरमा। वारिस अदादा इमाम साहिब ज़मान के ज़ुहूर में दाखिल फरमा। हम सबको उनके मुखी और फरमाबरदारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।